بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ٹاکرا دے نال نثار حسین تواڈی خدمت وچ حاضر ہے. ناظرین, پاکستان نو آزاد ہویا اگر 65 سال دے قریب عرصہ ہو گیا, کیا پاکستان فلائی ریاست بن گیا ہے؟ اور اگر نہیں بن سکیا تو یہ کی وجوہات ہیں؟ کیونکہ جسرے پاکستان وجود وچ آیا تو اسرے تصور سی کہ ایک فلائی ریاست ہوئے گا پاکستان, جتھے ہر شہری نو حقوق بھی حاصل ہون گے اور اتنے فرائض بھی جڑے نے وہ بھی ادا کرے گا. اور پھر سب تو وڈی گل ہے کہ اس مذہب اسلام دے وچ جڑا کانسیپٹ ہے وہ اگر اسی میثاق مدینہ دی گل کریے تو میثاق مدینہ وہ ایک پہلا عالمی معاہدہ سی جس معاہدے کے تحت تمام سٹیک ہولڈرز نو اکٹھا کیتا گیا اور ختم المرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نو شریک کیتا. قطع نظر تے کوئی مسلمان سی, مسیح سی یا کوئی ہور کمیونٹی تو تعلق رکھنے والا سی. سو سٹیٹ دی ریاست دی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں نو جڑیاں نے فیسیلیٹیٹ کرے, انہیں دی بنیادی ضروریات جس طرح روٹی, کپڑا اور مکان نال ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ایک سسٹم دے جدے چ عوام نو ریلیف ملے اور عوام جڑے نے وہ محسوس کرن کہ انہاں دے مشکلات دا جڑی ذمہ داری ہے کوئی بھی ہے لیکن ریاست انہاں دے نال وہ مشکلات دور کرن واسطے. تو سو اج اسی اس پروگرام میں یہی جائزہ لواں گے کہ اگر پاکستان دا کانسیپٹ جڑا سی دی بنن دا کیا صرف یہ تو نہیں سی نا کہ اسی کوئی ہندوازم تو یا ساہوکار تو یا اس بنیے تو الگ ہونا چاہتے سن, تو وہ ایسے لیے بہت ساری جڑی مسلم آبادی وہ بھارت دا حصہ ہے, انڈیا دے وچ موجود ہے, مسیح برادری بھی ہے. سو جڑے اسی الگ ہو گئے انہاں دے ذہن چ کہ بھی تصور سی کہ ایک خوشحال خطہ ہوئے گا جہدے اسی اپنے مسائل نو اپنے وسائل نو خود استعمال کریں گے اور ایک کامیاب قوم بن کے ابھریں گے. یہ رکاوٹ کتنے آئی یہ بھی جائزہ لیں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کس طرح اس مملکت نو اسی فلائی ریاست وال لجا سکنے ہیں اور کیا موجودہ صورتحال کس حد تک اسی عوام دی فلاح تے ساری ریاست کم کر رہی ہے. تو اج دے اس پروگرام میں جڑے مہمان شریک نے میں انہوں کا تعارف کرا دیں. میں پہلی مہمان نے محترمہ نائلہ جے دیال, جنہ کا تعلق جڑا ہے وہ چیئرپرسن نے کرسچن پروگریسو موومنٹ دی اور ایک وڈی کمیونٹی نو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. میرے دوسرے مہمان نے حاجی گلزار اعوان صاحب, جنہوں کا تعلق ہے پاکستان امن پارٹی دے نال نے, چیئرمین نے اپنی پارٹی دے. اور تیسرے مہمان نے میرے سید ضیاء النور صاحب جڑے نے پاکستان دے وچ مسلم ہینڈز دے سربراہ نے. سو گفتگو دا آغاز کرنے. ویلکم نائلہ اور ملک صاحب اور ضیاء صاحب. ایک جڑا کانسیپٹ دیتا گیا سی سانو پاکستان دی بنان دے وقت, دی آزادی دے وقت, کس حد تک اسی ایک فلائی ریاست بنانے کامیاب ہو سکے ہیں پاکستان نو, کی سمجھ دے ہو؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کی مشکور ہوں اپنا نیوز کی جنہوں نے یہ آج اس کی بات کی ہے کہ پاکستان کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے جو منصوبہ تھا پاکستان بنانے کا تھا تو بہت مضبوط, مگر ہمارے وطن کو ایک کولیپسڈ اور ایک نان وائبل اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی. پاکستان وجود میں آتے ہی آپ دیکھیے کہ جو ہمارے ایسٹس تھے, بیسک ایسٹس, ڈویژنز جب ہوتی ہیں تو ہمیں جو ہے اسٹیٹ بینک تو بہت بعد میں بنا, ہمارے پاس ان کی کمی تھی. ہمارے پاس ملٹری ایسٹس نہیں تھے, اور جب یہ دو بیسک چیزیں نہیں ہوں گی تو تقسیم اندے وقت ہی ایک پرابلم ساڑے سے بن گئے. ساڑے ایسٹ جڑے نے وہ سانو نہیں ملے. بہت ہر چیز میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں جو پرسنٹیج تھی وہ بہت معمولی رکھی گئی. ساتھ ہی ہمارا جو ہے کشمیر ایشو شروع ہو جاتا ہے, جنگ چھڑ جاتی ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے جو بڑے آرمڈ فورسز ہیں ان کے جو سربراہ تھے وہ برٹشرز ہوتے ہیں. ہمارے جو 3 آؤٹ آف 4 پروونسز, ہمارے 3 جو ہیں گورنرز وہ بھی برٹشرز ہوتے ہیں. ہمارے فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں 7 میں سے 4 جو ہیں وہ برٹشرز ہوتے ہیں. آغاز دے وچ تے وہی سیٹ اپ سی نا پورے دا پورا, وہی سیٹ اپ چل رہا تھا. اور اس کے ساتھ پھر ہمارا الٹیمیٹلی یہ ہے کہ افغانستان کا بھی ایک مسئلہ اس کے بعد ابھر آتا ہے. اور پھر 47 میں ہمارا ملک تشکیل دیا جاتا ہے. 1 سال کے بعد جو ہے جبکہ پنجاب میں قتل و غارت ہوا, مہاجرین یہاں پر آئے, ان کو بھی ہم نے سیکیور کرنا تھا. ہمارے پاس اثاثے نہیں تھے, ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا, ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے. اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے فاؤنڈر آف دا نیشن جن کی انکریجمنٹ جو ہمارا سب کچھ تھے, سب سے بڑا اثاثہ ہمارا, ہم یتیم ہو گئے.
पाकिस्तान हमारा मुल्क जो था एक यतीम मुल्क बन गया, क्योंकि कायद जो थे उन्होंने मतलब जो किसी हमें ट्रैक पे सहारा- नहीं गए ना, ट्रैक के ट्रैक पीछे पे रह ना गए। जा सके, क्योंकि अगर वो होते तो उनकी आज अगर पुरानी आप तारीख उठाएं और उनकी अगर आप फरमुदात पर हम पढ़ें और असर भी करें, अमल भी करें, तो मैं समझती हूँ कि वेलफेयर स्टेट बनने में दिन नहीं बल्कि लम्हे लगते हैं। और उसके साथ हमारी स्टेट, हमारी ये रियासत, हमारा ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत फिर जो है साथ दे, सपोर्ट दे, हमारे इदारे साथ दें, तो वही पाकिस्तान बन सकता है। और फिर उसके बाद इसके साथ ही अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, उसने ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। और इन मसाइल के साथ साथ आप देखिए कि हमारा आइन, दस्तूर, जिस मुल्क का आइन जो है, हमारी ये फाउंडेशन थी ना, पहला 1956 बने हैं हमारा दस्तूर बड़ी मुश्किलों से, बड़े बहस, बड़ी मुश्किलात सोचो विचार के बाद 56 में आता है, तो दोबारा 57 में हमारा अल्टीमेट दस्तूर बनता है, तो 58 में फिर से हमारा मार्शल लॉ आके दस्तूर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज नो मोर, वो नहीं रहता। मलिक साहब, नायला दा कहना है वे कि जिहड़ा कॉन्सेप्ट सी वो अगे डेवलप नहीं हो सके इस वजह से कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया पहले तो वो चले गए। सो अगर तरीक दबानी नहीं तो मसला बन गया। फिर ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ आज़ादी ਦੇ वक्त, ਉਸ ਨੂੰ दूर करदे साडा एक बहुत वक्त लगा, और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन सी, ना कोई रिटन तहरीर सी। और सब तो वड्डी गल है कि अज भी अगर हुक्मरान सिंसीयर हो जाए, उन्होंने कहने का मतलब है, तो पाकिस्तान बड़े चंद लम्हिਆਂ च, सालां च नहीं बल्कि लम्हिਆਂ ਦੀ उन्होंने गल की, मतलब बहुत जल्द पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है। कि समझते हो कि ये वजूहत ने कि पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट नहीं बने, या पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निसार साहब शुक्रिया अदा करना अपने चैनल का। नायला ने इसका जवाब पाकिस्तान बनने तो लैके हुण तक उन्होंने लम्हिਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ लेकिन issue ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। पाकिस्तान दी आवाम इस वक्त बड़े काबल और बड़े सलाहियतां वाले लोग ने, लेकिन मुसीबत है कि पाकिस्तान दी गिरफ्त चंद लोगों के हथ च काफ़ी सालों तो, तकरीबन 20-25 सालों तो लैके 30 सालों तो लैके हुण तक जिहड़ी कि ऐसी गिरफ्त आई हुई है जिहड़ी उहनूं काम नहीं करन दे रहे। अज भी तुसीं देखो पाकिस्तान दी तुसीं कि वेलफेयर स्टेट है, अवाम दी फलाह के मनसूबे में क्या जी, रोटी कपड़ा और मकान, क्या पूरे लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिल रहे हैं? क्या हेल्थ मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, सोशल जस्टिस मिल रहा है, इंसाफ मिल रहे हैं, की मिल रहे हैं? जी हुकूमती सतह पे कुछ नहीं मिल रहा। अवाम रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी इस वक्त नहीं कर रही। रियासत या इस मुल्क दे विच 2-3 रियासत अगर है ने तो वो आपस दे विच ते जंग हैगी है, इन्हां दी अपने मफाद दी जंग जारी है, लेकिन मुल्क और कौम दी जिहड़ी जंग है वो कोई नहीं लड़दा पिया। मुल्क और कौम दी जंग तुसी लोग लड़दे हो पे, या इत्थे जिहड़े लोग ने वेलफेयर दा काम करने वाले कुछ NGO, कुछ और लोग ऐसे लोग जिहड़े जंग लड़दे पे अपनी मदद। मलिक साहब, मेरा सवाल है कि रियासत दी जिम्मेदारी है, अगर तुसी वेस्ट नूं देखो कि बुनियादी सहूलियात, बुनियादी जरूरियात सारी जिम्मेदारी एक अगर हज़रत उमर दे दौर दे विच अगर एक जानवर भी किधरे भुखा रहंदा सी ते ओदी भी जिम्मेदारी उन्हां दे उत्ते आंदी सी। अज तुसी देखो कि इत्थे सुबह तो शाम तक कितने लोग जिहड़े खुदकुशियां करदे ने, कितने लोग ट्रेनां दे थले खुदकुशियां करदे ने, कितने लोग बाप अपने बच्चों नूं ज़बह करदा पिया। अज भुख नंग नाल ये लोग खुदकुशियां करन ते मजबूर ने, चोरी चकारी दे कम्मां च मसरूफ ने नौजवान लोग, सिर्फ इस वजह तो कि उन्होंने जरा उन्होंने वेलफेयर नहीं हो रही। और रियासत जड़ी है अपने इस मुल्क के उत्ते, अपने मुल्क की रियासत के उत्ते कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। पड़ोसी मुल्कों च असीं जाके देखने या मगरब के कई मुल्कों देखने जाके माँ के पेट के अगर बच्चा हुंदा है तो उहदे वास्ते भी वो अलहदा फंड कायम कर दिता जाता है कि इतना खर्चा होएगा, इस तरह होएगा। लेकिन साडे मुल्क दे विच मैनूं अफसोस है
کہ اسلامی ریاست اسی کلانے ہاں اور ساڑے جبکہ جڑا سلامی لا دے مطابق بھی ساڑے تے جڑیاں ریاست دی ذمہ داری ہے جیسا میں تاڑے کہنا کہ سٹیٹ انہاں دا تے یہ کہنا ہے کہ سٹیٹ اور ذمہ داریاں جڑیاں شاید انہاں تو آدھا برا صحیح طریقے نال نہیں ہو رہی ویلفیئر سٹیٹ تے پھر ہی ہوئے گی نا اگر سارے لوکاں دی بھوک ننگ مٹ جائے اور وہ سارے اسودہ حال رہ کے ایک نظام دے تحت چل رہے ہون. اسلام بھی انہوں سپورٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ سی کہ بھی ہر اچھی چیز اسلام ہی ہے. اگر اچھی چیز ہے تو سو اسی اسلام دے بھی پیروکار رہاں اتنے رہن والے باقی بھی ساڑے جڑے دوسری کمیونٹیز نے وہ بھی ساڑے نال نے کوئی رکاوٹ نہیں. پاکستان ویلفیئر سٹیٹ ہے کیوں نہیں بن سکیا اور کس طرح آگے بڑھیں گے؟ سید صاحب بہت شکریہ تسی اپنا چینل تے انوائٹ کیتا ہوئے اور سانو بھی اپنے گفتگو کرن دا موقع دیتا ہے عوام تک میسج پہنچان دا ایک وقت دیتا ہے سانو. سب تو پہلے ضرورت ہے دیکھن دی کہ ایک اسلامی فلاحی معاشرہ کس طرح قائم ہو سکتا ہے. انہاں دیاں ضرورتاں کی نے قائم کرن واسطے اور کون لوگ نے او دے اصل ذمہ دار نے. ایدی اسی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدینہ دے اندر جڑی حکمرانی سی آپ دا جڑا انداز سی حکمرانی دا اسی اس چیز تو لینے ہیں. آپ از حکمران نہیں سن بنے, آپ نے اپنے لوکاں دی تربیت کیتی سی, اپنے لوکاں نو دسیا کہ بھائی اسی معاشرے دے اندر رہ رہے ہیں اور اساں لوکاں دے نال ایک دوسرے دے دکھ درد وچ شامل ہونا ہے. اساں ساڈے کول اگر کھان نو زیادہ ہے تو جڑا ساڈے نال ایک بھوکا بیٹھے ہوئے اپنا وہ حصہ کڈ کے تے اسی اونوں دویے تاکہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر لوے. ساڈا ہمسایا ہوئے تے اسی اپنے ہمسائے نو محفوظ رکھنا ہے. جس طرح اسی اپنی حفاظت جڑی وہ ضروری سمجھنے اس طرح مفادات دی بھی نگہداشت کرنی ہے, وہ مفادات دی بھی نگہداشت کرنی ہے. اور انصاف دی جڑی چیز ہے, انصاف ہر صورت دے وچ اپنے معاشرے نو سا مہیا کرنا ہے. انصاف ایک ایسی چیز ہے کسی بھی معاشرے دے اندر. لیکن میں نے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ویسٹ اگر دیکھی تو کئی ملکاں دے وچ ایک سسٹم نظر آندا ہے, وہ ویلفیئر سٹیٹس نظر آندیاں نے, اسی کیوں نہیں اس جگہ تے پہنچ دے؟ برطانیہ ایز سچ ایک پوری ویلفیئر سٹیٹ دے نام تے مشہور ہے. برطانیہ دے گورنمنٹ جڑی وہ اپنے لوکاں نوں انہاں دے حقوق انہاں دے ڈور سٹیپ تے دیندی. جس طرح آئی صاحب گل کر رہے سن کہ ماں دے پیٹ دے وچ بھی بچہ ہوئے, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنسیپٹ دیتا سی. انہاں فرمایا سی کہ آج تو بعد وظیفہ لگے دا, اس ماں دا وظیفہ شروع ہو جائے دا جدے پیٹ وچ بچہ ہے, بچہ پیدا ہویا اس تو بعد اس بچے واسطے شروع ہو جائے دا کہ وہ دودھ دی وہ خوراک دا بندوبست ریاست ذمہ دار ہوئے دی. ریاست اس معاشرے دی تعلیم دی ذمہ دار ہے, ریاست اس معاشرے دی صحت دی سہولتاں دی ذمہ دار ہے. اور سب تو بڑی بات حکمران جڑا وے او اپنی قوم دے اندر انصاف نو قوم دے اندر دین واسطے وہ ذمہ دار ہے. جب تک انصاف نہ قوم دے اندر دیتا جائے دا اس وقت تک اسی ایک مکمل اسلامی فلاحی معاشرہ نہیں بن سکتے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت حکمران خود صاف ہون, جس وقت حکمران خود صاف ستھرے ہون دے تھلے قوماں نو ایک اچھا معاشرہ بنن دے وچ زیادہ ٹائم نہیں لگے دا, قوماں جلدی ڈیولپ. ٹھیک ہے نائلہ, انہوں نے کہا جی حکمران اگر اس فلاحی معاشرہ بنانا ہے, وہ اسلامی فلاحی معاشرہ ہوئے, فلاحی معاشرہ ہوئے, کسی سینس کہ لوجیکلی دنیا کہندی ہے کہ جی سی لوجیکلی تجربات تو اسی سکھے ایولیشن ہوئی ہے, پھر اسی ایک نظام بنایا ہے. اسی اج تک ناکام کیوں ہوا؟ مطلب ایک فلاحی نظام بنانے چاہے اس مملکت نو کیوں ناکام ہوا؟ انہوں نے کہا جی حکمران ایک مثال بندے نے, ایک ایگزامپل بندے نے, پھر اگے چل رہے ہیں. تسی کی سمجھتے ہو کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جڑا اس نو اگے نہیں ودن دے رہا, کی وجوہات نے؟ جی بالکل, آپ خود ہی آپ جواب دے رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹس ہی ہیں. میں سمجھی تھی اصل میں جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ شاید ہم ان جڑوں کو, ان بنیادوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ آج جو اگر پاکستان ان مسائل میں سے گزر رہا ہے تو میں ان کو لے کر بیٹھ گئی تھی. لیکن میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں وجوہات. کہ سب سے پہلے تو بات ہوتی ہے کہ پاکستان ویلفیئر سٹیٹ ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان ویلفیئر سٹیٹ ہے کیونکہ میرا وطن ہے, میرے لیے ویلفیئر ہی رہے گا. مگر یہ ان کے لیے ویلفیئر سٹیٹ ہے جن کے لیے ہے, جو سمجھتے ہیں ان کے لیے ہوگا. میرے لیے یہ ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں 2 کروڑ کی آبادی جو کن مسائل کا شکار ہے. خاص طور پر
मैं उस नेशन को देख रही हूँ। उसके अलावा भी सिर्फ ये यहाँ पर मेरी एक जमात का मसला नहीं है। नहीं 2 करोड़ नहीं, मोर देन 50%। मैं पहले अपनी जमात की बात करती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो 18 करोड़ जो हमारी पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन है, उसमें भी आप देख लीजिए कि मोर देन 90% लोग जो है भूख से मर रहे हैं। यहाँ पर ये निज़ाम है। दूसरी बात ये कि अगर हम हजूर पाक और इस्लामी मुआशरे की बात करते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह मैं समझती हूँ कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ कि मैं एक इतनी बड़ी अजीम हस्ती की मिसाल दूँ कि वो यूं करते थे, हमें यूं करना चाहिए। हम तो शायद उनको जानने के लिए भी पैदा नहीं हुए। माँ के पेट की बात होती है तो हमने अभी जन्म ही नहीं लिया। तफसीली इस गल का जवाब लगा कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ एग्जांपल इस हवाले ਨਾਲ कोड नहीं करते, लेकिन इत्तबा करनी पैरवी करने की गल कर रहे हैं। करने की अमल की बात। नाज़रीन इत्थे लवांगे एक छोटी जी ब्रेक और ब्रेक तो बाद आके ਅਸੀਂ अपनी गुफ्तगू ਦਾ सिलसिला आगे ਵਧਾਵਾਂਗੇ।